بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اچھا جی، اکثر اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں شاید قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوتی، یا اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے اور یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ دعائیں ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی۔ تو اس کے کئی ایک ریزنز ہیں، وہ آج اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی، کن شرائط کی بیس پہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور کس قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس قسم کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم کلیئر کریں گے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ دعاؤں کی قبولیت کی چند شرائط ہوتی ہیں، کوئی کہہ لیں کہ کچھ ایسی شرائط ہیں جن کی بنیاد کے اوپر دعائیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط جو سی ہے وہ ہے اخلاص، کہ انسان کے اعمال کے اندر، انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں کثرت پیدا کر دے، میرے مال کو بڑھا دے، میرے بزنس کو ایکسپینڈ کر دے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہاتھ بھی اٹھا کے بیٹھ گئے اس کے سامنے، اب دعا بھی کر رہے ہیں لیکن دل میں کیا ہے، اس کے لیے حسد ہے۔ اس کے لیے دل میں حسد رکھتے ہوئے ہم جو زبان سے دعا کر رہے ہیں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ جناب اس کو مال نہ ملے، دعاؤں میں یہ ہے کہ اللہ اس کو مال مل جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ خالص ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا، نمازیں پڑھنا شروع کر دو گے، روزے رکھنا، حج زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دو گے، یہ سارے کے سارے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دو گے، آٹومیٹکلی ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط مقرر کی فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہونا بڑی ضروری چیز ہے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو بیان کر کے انشاءاللہ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ لمبے سفر سے واپسی آتا ہے اور اس کے پاس جو ہے نا، اس کے جسم جو ہے وہ مٹی سے بھرا ہوتا ہے، کپڑے مٹی سے بھرے ہیں، یعنی سفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آتا ہے آ کے حرم کے اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام، اس کا اوڑھنا بھی حرام، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز، اس کی چیز، جتنی چیزیں زندگی کے اندر وہ ساری حرام کے پیسوں سے چل رہی ہیں، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یعنی کہ معلوم یہ ہوا رزق حلال بہت ضروری چیز ہے دعاؤں کی قبولیت کے اندر۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو چیک کرنا چاہیے آیا کہ ان کی روزی کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کہ رزق حلال کے منافی ہو، جو کہ حرام کام کے اندر آ رہی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ اس نے اپنی جاب لگوائی ہے رشوت دے کے یا سفارش سے، سفارش بھی وہ جو کہ ایسی جگہ سفارش کروائی جہاں پر انسان کو سفارش کرنے کی جو ہے نا وہ اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی کہ سفارش کرنا جائز ہے لیکن کچھ صورتوں کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک صورت یہ کہ وہاں پہ سفارش کے بغیر معاملہ چل نہیں رہا، آپ کے اندر یہ ایبیلٹی بھی ہے کہ آپ اس جاب کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، پھر آپ کسی بندے سے سفارش کروائیں، آپ کہتے ہیں یار میں ایلیجیبل ہوں اس جاب کے لیے لیکن مجھے نہیں رکھ رہے صرف اس لیے کیونکہ سسٹم غلط ہوا پڑا ہے، اس لیے آپ سفارش کروا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سفارش کرواتے ہیں کسی ایسی پوسٹ سے پہنچنے کے لیے جس کے لیے آپ ایلیجیبل بھی نہیں ہیں، آپ سفارش کی بیس پہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری جاب حرام ہوگی اور اس سے کی گئی کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ جب اسے کی گئی کمائی حرام ہوگی تو اس سے ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حرام کا ہوگا، اور پھر اس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے دوران بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہماری دعائیں ہے نا وہ اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتے اپنے گناہوں کے اوپر، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ مانگو گے، ربکم انہو کان غفارا، تم اس کو پاؤ گے کہ وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوگا، تمہیں معاف کر رہا ہوگا، تمہارے گناہوں کو جو ہے نا بخش رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ صرف دعاؤں کو ہی قبول نہیں کرے گا، معاف ہی نہیں کرے گا گناہوں کو، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ آسمان سے تمہارے پر بارشیں برسائے گا۔
آسمان سے بارش کا برسنا یہ اس ٹرم کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسیں گی، یا اس حال کے اندر بھی کہ انسان قحط سالی میں نہیں جائے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ان سے نا نازل ہوگی۔ بارش رحمت ہی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ وہ ذرا ان سے جا کے پوچھیں جو ایگریکلچر کے شعبے کے اندر ہیں، اور ان کو جو ان سے ہے وہ جب ان کی فصلیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش اگر برسنا شروع ہو جائے تو ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، اندازہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کی وجہ سے تمہارے مال میں بھی کثرت عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اولاد کی جیسی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ وہ یہ کہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے گا۔ اولاد نام جن کو مل رہی ہے ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے، کثرت سے استغفار کرے جائیں، سید الاستغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے گا۔ اور جو لوگ مال کی تنگی کی وجہ سے بیٹھے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے پہ بندش ہوئی پڑی ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی، میں اپلائی کرتی ہوں مجھے جاب نہیں ملتی، میں جاب کرنے جاتا ہوں مجھے سیلری نہیں ٹائم پہ ملتی، یا جو سے بزنس کرتا ہوں مجھے بزنس میں لاس ہو رہا ہے، ان سب کے لیے بہترین وظیفہ وہ یہ کہ استغفار کریں، سید الاستغفار پڑھتے جائیں، استغفر اللہ کی تسبیح کرتے جائیں، یا کسی بھی قسم کا استغفار کرتے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، اس کی تسبیح کرتے جائیں، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان کی تسبیح کثرت سے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس کے بعد یہ استغفار کی کثرت سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں بھی عطا کرے گا۔ یعنی جنت کا مل جانا تو سب سے بڑی فلاح ہے، سب سے بڑی سکسیس ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کو ملتی بھی رہیں تو انسان کی کسی کام کی نہیں، اگر اس کو جنت مل جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی بھی نعمت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو بات تھی جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ کہ ہم استغفار نہیں کرتے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ سے معافی نہیں مانگ رہے۔ جس گناہ کے اوپر ہم معافی نہیں مانگ رہے وہ گناہ جو ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن رہے۔ چوتھی چیز وہ یہ کہ دعا جب کرنی تو دعا کے اندر پتہ لگے یار وہ دعا ہے، وہ انسان کے اندر خشیت طاری ہو، انسان کے اندر وہ کیفیت طاری ہو جائے کہ یار میں فقیر ہوں، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ میں تو تیرا بھکاری ہوں، مجھے مانگنا بھی نہیں آتا، میں تجھ سے سوال کروں تو نے عطا کرنا مجھے۔ انسان نیک نیتی کے ساتھ رب کے سامنے مانگے اور اس طریقے سے مانگے کہ پتہ لگے کہ بندہ کوئی مانگ رہا ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی بندے پاس جاتے ہیں، جا کے پیسے کی فریاد کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنے ترلے کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے سامنے، ہر طریقے سے جو ہے نا اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ترلوں پہ ڈل جاتے ہیں۔ تو یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جو ہے نا وہ دعائیں مانگا کریں، اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے باقاعدہ اس بات کے اظہار کریں، یا اللہ میں فقیر ہوں، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، یا اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے، یا اللہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، یا اللہ میں تو کمزور ہوں تو طاقتور ہے، یا اللہ میں تو عاجز ہوں تو غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے ان باتوں کا اظہار کریں اور پھر مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو گڑ گڑا کے مانگو اور تنہائیوں میں بیٹھ کے مانگو میرا بھائی، تنہائیوں میں بیٹھ کے مانگو۔ ہماری تنہائی جتنی پاک ہوتی جائے گی ہمیں اتنا ہی جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے جائیں گے اور ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں، ہمیں ہمارے جو ان سے ہے وہ اعمال کے اندر بھی ہمیں لذت ملنا شروع۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، عبادت کرتے ہیں عبادت کا سکون نہیں ملتا، عبادت کرتے ہوئے وہ تسکین نہیں مل رہی ہوتی۔ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اس پہ معافی نہیں مانگ رہے، یا پھر جو ان سے ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، یا دعاؤں کے اندر ہم جو ان سے نا تنہائیاں ہماری پاک نہیں، ہم دعاؤں میں کثرت نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ کہ دعا کے اندر ہم زیادتی کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ اعتدال سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں۔ دعا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ یہ انسان کہے کہ یا اللہ تو نے عطا کرنا، تو ہی مجھے عطا کرنے والا، تو عطا کرے گا تو مجھے ملے گی، نہیں تو نہیں مجھے ملے گی۔ یا انسان جو ان سے ہے وہ دعا کے اندر زیادتی اس طریقے سے بھی کرتا ہے کہ انسان کسی بندے کے لیے باقاعدہ بیٹھ کے بد دعائیں کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کیوں تمہاری دعا کسی کو، تمہاری بد دعا کسی کے حق میں قبول کرے؟ یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دعائیں ہیں۔ انسان یا پھر اس طریقے سے دعا کرے کہ اللہ مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دے۔ اب یہ وہ چیزیں جو کہ اعتدال سے بڑی ہوئی ہیں، بھائی ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے آپ کو دے دیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے۔
تو پھر کیسے آپ کو پوری دنیا کی حکومت مل جائے؟ یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ نہ قبول ہونے والی ہیں، ان کا اعتدال سے تعلق نہیں ہے۔ اعتدال جن دعاؤں کے اندر ہوگا، جن دعاؤں کے اندر ایک باقاعدہ بیلنس ہوگا، وہی دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ کہ ہم ایسی دعائیں بعض اوقات مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے لٹک جاتی ہیں، معلق ہو جاتی ہیں، وہ دعائیں قبول نہ ہونے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا نہ کرے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور اگر چاہے تو مجھ پہ رحم کر دے، اگر چاہے تو مجھ پہ نہ رحم کرے۔ بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، چاہے تو مجھے نہ معاف کرے، یا تو چاہے تو میرے پہ رحم کر دے، چاہے تو مجھ پہ رحم نہ کرے؟ یہ مشورہ ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا جو ان سے نا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے مشورہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے یار، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ کو کس قسم کا مشورہ دینا چاہ رہے ہیں ہم کہ اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو بخش دے ہمیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہے والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے دعا کے اندر۔ دعا کے اندر یہ ہونا چاہیے یا اللہ تو نہیں معاف کرنا ہے، تو مجھے معاف کرے گا تو میری بخشش ہوگی، تو میرے پہ رحم کرے گا تو میرے پہ جو انسان رحمت ہوگی، میرے پہ نرمی ہوگی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اٹھا کے دیکھیں نا ذرا، جب انہوں نے غلطی کی، آسمان سے ان کو جنت سے نکال کے دنیا کے اندر بھیجا گیا، وہ غلطی جو درخت کے قریب چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کی ہے، گناہ ہم نے کیا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر۔ ان لم تغفر لنا، اگر تو نہ بخشے ہمیں، وترحمنا، ہمارے پہ رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں خسارہ تو نہیں چاہیے، اللہ تو معاف کر دے، میں تو نرمی کر دے، تو رحم کر دے ہمارے پہ۔ اس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ٹھیک ہے، یہ تو تقریباً 5-6 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہوتی بعض اوقات۔ ان 6 چیزوں کا خیال رکھیں، ہماری دعا قبول ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں ہی پوری کر رہے ہیں لیکن دعائیں اب بھی بظاہر قبول نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلا طریقہ کہ انسان جو چیز مانگ رہا ہے وہ ایز اٹ از اس کو وہ مل جائے۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ یار میری فلاں بندے سے شادی ہو جائے، فلاں عورت سے شادی ہو جائے، تو حقیقت میں اسی سے شادی ہو جائے، وہ چاہے تھوڑی لیٹ ہو، چاہے تھوڑی دیر ہو، چاہے جلدی ہو جائے، وہ ڈزنٹ میٹر، لیکن میری شادی اسی بندے سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے کہ میری دعا ایز اٹ از قبول ہوگی۔ دوسرا طریقہ دعاؤں کا یہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا، وہ یہ ہے کہ انسان دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی کوئی جو سے نا اس کے اوپر سے کوئی بلا ٹال دے، کوئی مصیبت آنے والی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سائڈ پہ کر دے، رفع کر دے۔ اسی طریقے سے کوئی تکلیف انسان کے اوپر آنے والی ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کوئی نقصان کسی قسم کا پہنچنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے انسان کو۔ یہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا دوسرا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی عطا کر دے۔ مثال کے طور پر میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری فلاں اس اور لڑکی سے شادی ہو جائے، اب میری اس سے شادی نہیں ہوتی، میری کسی اور بندے سے شادی ہوتی، اس کا کیا مطلب میری دعا قبول نہیں؟ نہیں، میری دعا قبول ہوئی ہے اگر میں نے ان 6 چیزوں کا خیال رکھا ہے، دعا میری قبول ہوئی ہے۔ اب وہ دعا کس طریقے سے قبول ہو سکتا ہے؟ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو تمہارے لیے وہ نفع بخش ہو، خیر کا سبب ہو، فائدہ مند ہو، بینیفیشل ہو، اور جس کو تم پسند کر رہے ہو تم سمجھتے کہ یار یہ چیز میرے لیے سب سے بہتر ہے، مجھے یہ چیز ملے گی تو میرا کچھ بننا ہے، نہیں تو میرا کچھ نہیں بننا۔ اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم یہ تصور کر رہے ہو کہ تمہارے لیے نفع بخشا وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں ذرا اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ذرا پاسٹ کے اندر جو آج سے آپ سوچتے تھے 6 سال پہلے کہ یار میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، میں یہ چیز جاؤں گا، میں فلاں یونیورسٹی میں فلاں کالج میں ایڈمیشن لوں گا اور فلاں ڈگری کروں گا، ذرا تصور کر کے دیکھیں اگر اسی طریقے جس طریقے سوچ رہے تھے وہی چیزیں ہو جاتی ہیں تو آج ہم کہاں پہ ہوتے؟ آج ہم یہ قرآن سیکھ رہے ہوتے، آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے، آج ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکنا تھا ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے بہترین ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ کمزور ضرور ہو سکتی ہے، ناقص ہو سکتی ہے، کم ضرور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، غلط ضرور ہو سکتی ہے۔ اللہ کی تدبیر نہ ناقص ہے، نہ کم ہے، نہ کمزور ہے، کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آنے والی اور مضبوط ہے اور بہترین ہے۔
یہ ہے وہ چیز. دوسرے جو دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کچھ عطا کر رہے یا پھر ہمیں اس کے بدلے ہماری کو مصیبت کو ٹال دے. تیسرا طریقہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے محفوظ کر دے اور کل قیامت کے دن اجر کی صورت میں دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ایک شخص کو حساب کتاب کیا جائے گا, اس کا نیکیوں کا پلڑا چیک کیا جائے گا, اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی, یا نیکیاں ہوں گی بھی تو اس کو جب تولا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, کیونکہ اعمال نیک اعمال بڑے کم ہوں گے تو اوپر چلا جائے گا اور انسان جو ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی اس کو آپ جہنم میں ڈال دیں. پھر اچانک سے ایک پردہ سائڈ پہ ہٹے گا, پردہ سائڈ پہ ہٹے گا, اس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے, ان سارے نیکیوں کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اٹھاؤ اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال. نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے, وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور حکم ہوگا جنت میں ڈال دو. بندہ سوال کر لے گا یا اللہ, بندہ معصوم ہے نا, کمزور ہے, کم عقل ہے, فوراً سوال کرتا ہے یا اللہ یہ کیوں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا کے اندر مانگتے تھے, دنیا میں تو تمہیں اس کا اجر نہیں ملا, آج کل قیامت کے دن تمہیں ان کا اجر مل رہا ہے. انسان اس وقت افسوس کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, سب کا اجر مجھے آج اس آخرت کے میدان کے اندر مل رہا تھا. تو یہ وہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں, ان کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ یار میری دعائیں رب سنتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میری دعائیں تو نہیں قبول کرتا, پتہ نہیں میں مانگ رہا ہوں, میں 6 سال ہو گئے میں دعائیں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہی. ابھی 6 سال ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے کہ تم 6 سال مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پہلی دعا پہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم 20 سال مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں وہ دے ہی نہ, تمہیں آخرت کے اندر اس کا اجر دے دے. وہ اللہ بہترین جانتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے. ہم لوگ کچھ نہیں سوچتے, ہماری عقل جو ہے نا کمزور ہے. ہم نے سورہ کہف پڑھی نا, اس کے اندر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ذوالقرنین نے جس لڑکے کو مارا تھا, قتل کیا تھا, اس لڑکے کو قتل کرنے کی ریزن بیان کی کہ یہ لڑکا, اس کے ماں باپ نیک تھے اور یہ لڑکے نے جب بڑا ہونا تھا تو بڑے ہو کے اس نے جو ہے نا اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا, خود بھی کافر تھا. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے نا. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں غلط لگ رہی ہوتی ہے, وہ حقیقت میں صحیح ہوتی ہے, لیکن ہماری عقل کمزور ہے اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ سے مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوسی کفر ہے اس لیے کیونکہ انسان اپنی سوچ کو رب کی تدبیر کے اوپر غالب سمجھ رہا ہوتا ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید میری جو عقل ہے, جو میری جو سوچ ہے, وہ رب کے فیصلوں سے زیادہ بڑھ کے مضبوط ہے اور اچھی ہے. جب رب کی تدبیر سے اوپر انسان اپنی سوچ کو کر لیتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اوپر تو کوئی طاقت نہیں نا ہے, تو ہم اللہ کی طاقت, اللہ کی تدبیر اللہ کی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے. تو انسان اس سے اوپر اپنی سوچ کو جب رکھتا ہے, انسان اپنے آپ کو رب سے اوپر رکھ رہا ہوتا ہے, جو کہ کفر بن جاتا ہے. اسی لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا, پر امید رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے آپ دعائے استخارہ بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں, ہم ہر کام کے لیے جو ان سے ہے وہ استخارہ کیا کرتے ہیں. ایون کسی نے اگر کوئی بکری بھی خریدنی ہوتی تھی نا بازار سے, مارکیٹ سے جا کے, بکری اس لیے بیان کی کیونکہ نارمل چیز تھی ان کے لیے یہ بھیڑ بکریاں خریدنا, کیونکہ ان کے بزنس میں کام ہی یہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بکری بھی خریدنی ہوتی تھی ہم اس کے لیے بھی استخارہ کر کے جاتے تھے. استخارے پہ انشاءاللہ کسی دن پھر لیکچر دوں گا, تو اس پہ ہم ڈیٹیل کے اندر استخارے کا تذکرہ بھی کریں گے, استخارے کا طریقہ اور اس کے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو مشہور ہے استخارے کے متعلق غلط ساری باتیں, ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں دعاؤں کے متعلق کہ کس طریقے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور کس طریقے سے ممکن وجوہات کی بنا پہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے, اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.